علماء اہل سنت کو اللہ شاد و آباد رکھے۔ ہمارے اس بیٹے نے، محمد سعید نے، محمود یوسف سعیدی، ہمارے دوستوں نے بڑی محبت سے آج کا یہ وقت رکھا۔ ڈاکٹر محمد عرفان چشتی نے یہ شیڈول بنایا، صبح اور پھر شام بھی خطاب اور پھر کل کا خطاب کر کے میں آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں گا۔ ہم جتنی دیر بیٹھیں گے قرآن حکیم سے مستفیض ہوں گے۔ اگر مجھے میرے دوستوں کے ناموں کا پتہ ہوتا تو میں سب کے نام بھی سٹیج پہ لیتا، بس میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے غلام نورانی چہرے میرے سامنے، میرے دائیں میرے بائیں جلوہ گر ہیں۔ اللہ حضور کا صدقہ عقیدہ حق پہ موت عطا فرمائے، حضور کے صحابہ کی سچی اور پکی محبت اللہ عطا فرمائے، آل محمد کی اللہ مودت عطا فرمائے۔ بالکل کسی مکتبہ فکر پہ کچڑ اچھالنا مجھے نہیں آتا، نہ ہی میری زندگی کا یہ حصہ ہے۔ میری ساری تقریر قرآن حکیم میں رہتی ہے، اور قرآن حکیم کی آیات ہی سے استدلال و استنباط کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ سورہ صف کو تلاوت کیا ہے۔ سورہ صف قرآن حکیم کا 61 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے آیت کا نمبر 8 ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں بات نور کی ہے، آیت کا نمبر 8 ہے۔ بات اس آیت میں نور کی ہے اور آیت کا نمبر 8 ہے۔ 8 بنتا ہی تب ہے جب دل کے کیلکولیٹر پہ 4 پھر 4۔ نہیں، ابھی آپ تک بات نہیں پہنچی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اس آیت میں بات نور کی ہے، اگر نور سمجھنا ہے تو دل پہ 4 پھر 4۔ اگر 4 سے تعلق نہیں، نور سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر 4 سے محبت نہیں، نور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹا باتیں نہیں کریں، بھائی اوے بیٹا آپ باتیں نہ کریں جی، بیٹا گفتگو نہ کریں، گفتگو نہیں کرنی جی، بس اب سنیں، اب گفتگو نہیں کرنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پہ نور راضی ہو جائے تو خدا را 4 کو راضی رکھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نور والے کہلائیں اور نور ہم پہ راضی رکھے رہے تو پھر 4 کو راضی رکھنا پڑے گا اور 4 کو سمجھنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کسے بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ کوئی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے اگر نفرت ہے، نور راضی نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم سے اگر محبت نہیں، نور راضی نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی سے اگر تیرا کوئی تعلق نہیں تو نور راضی نہیں ہوگا۔ ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، نور راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نور راضی ہو جائے تو ان سب کو راضی رکھنا پڑے گا۔ بڑے عجیب حالات ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ اور فیس بک پہ، اور عجیب عجیب معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ چلیں خیر، آگے چلتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس کی کوئی لمبی تقریر تو نہیں، میں نے 10:10 پہ خطبہ پڑھ دیا ہے، بس 10:40 پہ ہم دعا کر لیں گے۔ 20 منٹ گزر گئے، 20 منٹ اب ہو گئے ہیں، 20 منٹ اور ہیں آپ کے، بس آپ نے یہ قرآن کی آیت سنے اور بس دعا کر لیں گے۔ اللہ ٹھیک ہے نا جی؟ بھائی جاگ رہے ہیں نا جی؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یریدون کا معنی ہوتا ہے کافر کا یہ ارادہ ہے، کافر کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ بھائی میں ایسے کبھی آگے نہیں چلتا، ایسے نہیں آگے چلیں گے۔ ہر زبان پہ قرآن آئے گا تو بات آگے چلنی ہے۔ کافر کا ارادہ ہے،
کس کا ارادہ؟ کافر کا۔ مولا یہ کافر کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمایا لیطفئوا نور اللہ، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے۔ کافر ہے جو نور کو بجھائے گا، وہ کافر ہے، کافر ہے جو نور کو بجھائے گا۔ سبحان اللہ۔ کافر ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، قرآن کافر ہے، اس کا مطلب ہے جس نے کل نور بجھانا چاہا تھا وہ کل کافر تھا۔ بس کوئی بات پیغام دے رہا ہوں، بس فوراً وصول کرے تاکہ میں جلدی سے آپ سے چھٹی لے کے نکل جاؤں۔ کافر ہے جو نور بجھائے گا۔ مولا یہ کافر نور بجھانا چاہتا ہے، جی کون بجھانا چاہتا ہے؟ بد نصیب زبان جس زبان پہ قرآن کا ترجمہ نہیں آ رہا، جی کون بجھانا چاہتا ہے؟ ابھی بھی بندے خاموش بیٹھے ہیں، خوش نصیب زبان ہوتی ہے جو قرآن پڑھتی ہے، جی کون بجھانا چاہتا ہے؟ کافر۔ مولا یہ کافر نور کس چیز سے بجھائے گا؟ اللہ فرمایا بی افواہہم، بی افواہہم، بی افواہہم، کافر اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے، منہ کی پھونک سے۔ ذرا رکیے گا، یہ کیا ہے؟ شاباش، کیا ہے؟ دیکھیں آپ بولیں گے تو قرآن کی سمجھ آئے گا نا جی، کیا ہے؟ پھونک۔ کون بجھائے گا؟ دیکھیں یار ایسے نہ کریں، مجھے پریشانی لاحق ہوتی ہے جب آپ خاموش رہتے ہیں جی۔ یہ کیا ہے؟ پھونک۔ کون بجھائے گا؟ ماشاءاللہ جی، کون بجھائے گا؟ کافر۔ اس کا مطلب ہے پھر کافر بھی سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی طاقت ہے۔ اچھا اگر کافر کرے تو اس میں بڑی طاقت ہے، تو اگر غوث اعظم کرے، بھائی بولو گے تو باتوں کی سمجھ آئے گی۔ دیکھیں ایک تو میں بڑی تھکی طبیعت میں آیا، میں بہت ذہنی طور پہ تھکاوٹ میں ہوں، میرے بچوں کو پتہ ہے کہ میں اپنے ایگزام دے کے سیدھا آپ کی طرف آ گیا ہوں، تو ایگزام اور پھر جلسے اور پھر شب و روز جاگنا، پھر پیپر، پھر تیاری، پھر اسائنمنٹس، پھر کوئزز، پھر پریزنٹیشنز، تو یہ بڑا ایک عجیب مرحلہ ہوتا ہے۔ تو میں تو بڑا تھکا تھکا آیا ہوں، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ بھی کوئی تھکے ٹوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے لمبے لمبے سفر میری طرح آپ بھی کرتے کرتے آ رہے ہیں، یا پھر شاید فروزہ یہ رحیم یار خان یہ خانپور کے علاقے میں کوئی بولنے بلانے کا رواج نہیں ہے، لیکن یہ اگر استاد علماء بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھیں، سبق یاد ہوتا ہی بلانے سے ہے اور بار بار بولنے سے ہے، جب تک آپ بولیں گے نہیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا جی یہ نور کون بجھائے گا؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیں علماء سے پوچھیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ جی کون بجھائے گا؟ جی کافر۔ مولا اس کافر کے بجھانے سے نور بجھ جائے گا۔ اللہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کافر جتنی مرضی پھونکے مار لے میرے نور کا بال بھی بانکا نہیں ہونا۔ اچھا یہ کافر نور بجھائے گا اپنی منہ کی پھونک سے، کافر بجھائے گا، جی کافر اللہ کے نور کو بجھائے گا، جی کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، جی کافر اللہ کے نور کو نہیں، کبھی نہیں آگے چلیں گے جب تک بولیں گے نہیں کافر اللہ کے نور کو بجھانا۔ یہ دیکھو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ شعر پڑھو، میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ قرآن پڑھو، جی میرے ساتھ قرآن پڑھنا پڑتا ہے۔ جی کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، کس چیز سے؟ ماشاءاللہ بیٹا، کس چیز سے جی؟ اپنے منہ کی۔ اچھا اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو مجھے پھونک سے سورہ صاد کی 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 اور 82 تک آیتیں میرے سامنے آئی ہیں، اگر آپ کہو تو میں پڑھوں۔ نہیں آپ نے نہیں سننا، رک نہیں واپس نہیں، یہ 2-4 بندے سبحان اللہ با۔ اب آپ جاگیں گے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے قرآن سننا ہے تو سننا ویسے ہم نے ایسے ہی ہے، سبحان اللہ کی آواز سے سننا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج کی رات جو حضور کو معراج ہوا نا، وہ آیت شروع بھی یہاں سے ہوتی ہے، سبحان اللہ
جی جی یہ معراج کا مہینہ بھی ہے نا جی، تو وہ سبحان اللہ یہ معراج بھی ہے۔ اچھا ویسے یہ ایک بات پکی ہے کہ سبحان اللہ تب کہتے ہیں جب کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے، جب کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس رات سے اچھی رات کوئی نہیں، جو براق آیا تھا اس براق سے اچھا براق کوئی نہیں، جو فرشتہ آیا تھا اس فرشتے سے اچھا فرشتہ کوئی نہیں، جو لمحات آئے تھے ان لمحات سے اچھے لمحات کوئی نہیں، بیت اللہ سے اچھا گھر کوئی نہیں، بیت المقدس سے اچھا گھر کوئی نہیں، سدرۃ المنتہا سے اچھا گھر کوئی نہیں۔ 1.25 لاکھ اچھے نبیوں میں سے سب سے اچھے نبی کو بلا کے اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا جی مجھے پھوک سے یہ آیتیں یاد آئی ہیں، یہ سورہ صاد کی آیتیں ہیں، یہ 38 نمبر سورہ ہے، 70 71 اور 72 نمبر آیت ہے، آپ کہو میں پڑھوں۔ سبحان اللہ، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بھائی لمبی تقریر نہیں، فکر نہیں کرنا، بالکل مجھے آپ سے بھی زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ 27 منٹ ہو گئے، 13 منٹ اور ہے۔ اللہ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، نہ بیٹا بولے نہیں جی، بالکل بولنا نہیں، بس قرآن سنیں۔ اس کی ایکو بند رکھیں جی، ایکو بند رکھیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اللہ فرمایا ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، مٹی سے بشر، جی کس چیز سے؟ مٹی ہے، شاباش، کون؟ اچھا جو سب سے پہلے مٹی سے بشر بنا وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اچھا جی آپ کے کیا لگے؟ ابا جی، بابا، وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے ہمارے ابا۔ اچھا یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے ابا کو مٹی سے بنایا، ہمارے ابا کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ لیکن سننا، this is the raw material of حضرت آدم، this is basic material of حضرت آدم، the tin is the basic manufacturing material of حضرت آدم۔ ہمارے ابا بنے مٹی سے۔ ذرا رکیے گا، مولا یہ فیروزہ ہے نا جی، فیروزہ والا رکو ذرا، مولا ہمارے ابا کو مٹی سے بنایا تو ہمیں کس چیز سے بنایا؟ رکو، یہ سورہ دہر ہے، 76 نمبر سورہ ہے اور دوسری آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ، ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا۔ یہ مطلب ہے اسی بنے پانی دے، ابا بنا مٹی دا، اسی پانی ابا مٹی، ساڈا بیسک مٹیریل پانی، ساڈے باپ دا بیسک مٹیریل مٹی۔ فروزہ والوں ویسے قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں جناب، جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں، اسی زہرا دے ابے ورگے کنے ہو جانا؟ جسے قرآن کی جتنی سمجھ آ رہی ہو تو زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائے، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائے، مٹی سے بشر۔ لو جی یہ ایک آیت ہوئی، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر ہم اسے سجائے، پہلے بنائے پھر سجائے، پہلے بنائے پھر سجائے، پہلے بنائے پھر سجائے، پہلے بنائے پھر سجائے۔ جی اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہے میرے سامنے، یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم پہلے آدم بنائیں گے پھر ہم اسے سجائیں گے۔ مولا یہ آدم ہے؟ فرمایا ہاں آدم ہے۔ مولا یہ نبی ہے؟ فرمایا ہاں نبی ہے۔ تو پھر سمجھ آ گئی نا، یہ نبی آ رہا ہے سج کے آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے سج کے آ رہا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن دستا ہے پیا جتھے نبی آمدہ ہوئے نا سجاوٹ ضروری ہے، جتھے نبی آمدہ ہوئے سجاوٹ ضروری ہے۔ نہیں فروزہ والو میں کیسے آگے چلوں گا؟ یہ جتھے آدم نبی آمدے ہون یہ سجاوٹ اوتھے ضروری ہے، کہ جتھے آدم دے مرشد محمد آمدے ہون۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو تاکہ میں جلدی سے آگے پڑھوں گی۔ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر ہم اسے سجائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے، اپنی روح پھونکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں
ہم اپنی روح کس کی؟ اور شاباش کس کی؟ بھائی آپ مجھے سمجھ آئے گی کہ میں نے تھوڑا پڑھنا ہے. کس کی؟ کس میں؟ حضرت آدم میں روح ہی. اللہ فرماتا ہے میری روح کس میں؟ جسم کس کا؟ آدم علیہ السلام کا. روح کس کی؟ یار بولو یار. جسم آدم. روح کس میں؟ آدم علیہ السلام میں. اللہ فرما رہے ہیں قرآن ہے, یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے, پیغام ہے قرآن کا. جسم آدم کا, روح اللہ کی. شرک تو نہیں ہوا بھائی؟ پکی بات ہے نا بھائی؟ سوچ لو نا جی, شرک تو نہیں ہوا. تو یہی تو سمجھانے نکلے ہیں. اگر جسم آدم علیہ السلام کا ہو اور اس میں روح اللہ کی ہو, شرک نہیں ہوتا. تو اگر وجود محمد کا ہو, اس میں نور اللہ کا ہو. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. تو فکر والی بات کون سی ہے؟ پریشانی والی بات کون سی ہے؟ اللہ فرمائے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی روح پھونکیں گے. اپنی روح پھونکیں گے. پھونکیں گے, یہ پھونک کس کا معنی ہے؟ وَنَفَخْتُ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھونکی. یہ ہوتی ہے پھونک. یہ کیا ہے بھائی؟ بولو نا, یہ کیا ہے؟ پھونک. میں حضرت کے پاس گیا, حضرت پھونک مارے. حضرت نے پتا کیا کیا؟ کچھ پڑا اور پھونک دیا. میں نے حضرت سے کہا حضرت پھونک مارے. حضرت نے بھی یہی کیا, کچھ پڑا اور پھونک دیا. اے مولا پھونکتے ماری دیے پڑھ کے, سونے تو کی پڑھنا ہے. بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. میرے کریم اللہ, پھونک کا یہ اصول ہے, یہ منطق ہے, یہ لاجک ہے کہ پھونک تو پڑھ کے مارتے ہیں. میرے سونے اللہ تو کیا پڑھتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, میں کاکھ نہیں پڑھتا سوائے محمد دے درود دے. بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. اوے کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں آپ کو ضرورت نہیں, آگے نہیں, جب ضرورت ہوگی مجھے سمجھ آ جاتی ہے. آپ مسلم نہ جانی دی تے قسم رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی. مسلم نہ کھولن دی چپ کر مہر علی, ایک جان بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے, میلاد بھی ہے نا, یہ دیکھیں نا لکھا ہوا ہے نا, میلاد ہے. ہاتھ گورے گورے نے ہاتھ رادا سرموئی مازاغ دے ڈورے نے. گل موتیاں دی گانیاں, گل موتیاں دی گانیاں, سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے ساڈے دل دا جانیاں. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے میری سے کو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. آگے پڑھیں. سبحان اللہ. سنیے گا. اب آپ ارادہ رکھے ہوئے ہیں سننے کا, ٹھیک ہے. ٹائم نہیں, ٹائم پہ کمپرومائز نہیں ہے. بس آج 10 منٹ اور میں آپ کے درمیان ہوں. اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. تو مولا پھر اللہ فرمایا جیسے ہی روح پھونکی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, ہم نے کہا جھک جانا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, سارے جھک گئے. سارے جھک گئے. سارے. اچھا لو جی, ایک قرآن پڑھ دے جے پہ. آج جڑی یہ گل کی تھی قرآن ہے, یہ قرآن پڑھے ہے, یہ سنی نے ایک قرآن پڑھ دے نے. نہیں تساں غور ہی نہیں کیتا گل, ورنہ تساں غور ہی نہیں کیتا. بندے آندے نے سنی قرآن نہیں پڑھ دے, سنی قرآن نہیں پڑھ دے, سنی کدی مخدوم ثانی دے سامنے آ کے بہن تے انہوں نے سمجھ آئے گی ایک سنی ہوئی تے ہے نے جڑے تراویح قرآن سن دے نے تے میلاد قرآن سمجھ دے نے. میرے بچے قرآن پڑھ دینے پہ, ایک قرآن پڑھ دینے پہ. سارے نہیں چکے, ابلیس نہیں چکیا. یہی گل اللہ فرمائیے الا ابلیس, مگر ابلیس نہیں جھکا. مولا انہوں کی ہویا ہے, کھلو جائے جے, مولا انہوں کی ہویا ہے. اللہ فرمائے پوچھ لینے ہیں, پوچھے نا کہ اللہ نے کی ہو گیا جی, گھبرا نہ جائے کرو. اللہ نے آگے پوچھے ہے مولا انہوں کی ہے. اللہ فرمائے پوچھتے ہیں کالا, اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منکم تسجد لما خلقت بیدی. قال یا ابلیس, یا ابلیس, یا ابلیس, یا ابلیس, یا ابلیس.
या इबलीस हो, या इबलीस हो, या इबलीस हो, या इबलीस हो। मौलाना ये कुरान जे ते मौलाना ये आए ते जे ए आए तरावियत पढ़नी पै गई या इबलीस हो, ते जे ए आए जुम्मे पढ़नी पै गई या इबलीस हो, ते जे ए आए ईद दी नमाज पढ़नी पै गई या इबलीस हो, ते जे ए आए कल मैनू बहावलपुर जाके पढ़नी पै गई या इबलीस, ते जे ए आए मैनू कराची पढ़नी पै गई या इबलीस, ते जे ए आए मुल्कों बाहर जाके पढ़नी पै गई या एदा मतलब है ए पलीत हो के इत्थे भी आए, औथे भी आए, औथे भी आए, औथे भी आए, औथे भी आए। हाज़री होगी मौलाना एक पलीत हो के आए मोहम्मद से पाके बोलो जिससे समझ आ रही है ए या अच्छा हुन जड़ा मौलवी तोनू आखे ना ए मसीह तो या रसूलुल्लाह कट दियो ओनू आखो तो कुरान विच या इबलीस कट सी मसीह तो या रसूलुल्लाह बोलो जिससे समझ आ रही है। अच्छा या रसूल भी यहाँ पे है, रुकिएगा यहाँ पे है या रसूल। ये सूरा है माइदा की आयत है, 5 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहर रसूल, या अय्युहर रसूल, या अय्युहर रसूल, या अय्युहर रसूल, या अय्युहर रसूल। भाई अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहर रसूल, इसका मतलब है अल्लाह ने कुरान में लिखे है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुन तुहाडी मसीते आके जे किसे मौलवी आखिया ना ए या रसूल अल्लाह लिखिया जे ओदे अगे सूरह माइदा दी आयत रख के कहने असा कुरान लिखे है। बोलो जिसे समझ आ रही है, जिसे जिसके दिल में या रसूल अल्लाह है हाथ काट के कहो सुभान अल्लाह। या अय्युहर रसूल, या इबलीस काला, या इबलीस। चलो यार तकरीर हो गई है, मैं नवावा गल्ला लब गई ने, काफी हो गया खिताब टाइम हो गया। अच्छा जी तो फिर 38 मिनट होने वैसे हो गए जी। एक बारी सुभान अल्लाह कह लो। बादशाह जी ने एक आयत दसी है, अंद ने जरा ऐ सुना दो पहले, चलो पहले वो पढ़ लेने इत्थे आए थे सूरह अहज़ाब 33 नंबर सूरत है ते 56 नंबर आए थे। अल्लाह फरमाया इन अल्लाह, इन्ना दा माना हुंदा है शक नहीं करना, अल्लाह अल्लाह व मलाइकतहू ते ओदे फरिश्ते, शक ना करया जे कि अल्लाह ते ओदे फरिश्ते। ये केड़ी आयत है? सुभान अल्लाह। केड़ी आयत है? आ सुनिया जे ये केड़ी आयत है? दुरूद वाली है ना। ते अल्लाह फरमांदा शक ना करया जे मैं ते मेरे फरिश्ते, मैं ते मेरे फरिश्ते, मेरे मेरे। अल्लाह फरमांदा पे मेरे मेरे मेरे। मौलाए जिब्रील तेरा है, मिकाईल तेरा है, इसराफील तेरा है, इज़राइल तेरा है, ये सारे तेरे ही ने। ये दुरूद स्पेशल क्यों पे फरमाना है मेरे? और फरमाया तेनू अजे भी समझ नहीं आई, दुरूद पढ़ते ने ना मेरे ने। बोलो जिसे समझ आ रही है, ਇਹਦਾ मतलब है दरूद पढ़न वाले ਨੂੰ अपना कहना ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा जे फरिश्ते दरूद पढ़न ते ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਜੇ फरिश्ते दरूद पढ़न ते ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਜੇ फरिश्ते दरूद पढ़न ते ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ मौलवी जी ਐਵੇਂ गुस्सा ना करिया करो, जे कोई ਤੁਹਾਡਾ जवान बांग तो पहला दरूद पढ़ देवे ना ਉਹ ਉਹਦਾ जे। बोलो जिसे समझ आ रही है, बंदे ते भी लड़ पिंदे ने बंदियां नाल ना। अच्छा खलो दो लो ये भी आज मसला हल करने जरा कुरान विचों। अल्लाह फरमाया शक ना करया जे कि मैं अल्लाह ते मेरे फरिश्ते मौला की करदे हो? फरमाया युसल्लूना 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 युसल्लूना। अच्छा बच्चा, ये जो बच्चे अरबी पढ़े हैं, जो उलमा बैठे हैं, युसल्लूना मुजारे का सीगा है, अंग्रेजी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। एदा ये माना नहीं हुंदा कि अल्लाह ते ओदे फरिश्ते कदी कितने दूध कलिया होएगा, नहीं, माना गलत है। युसल्लूना दा माना है हुनवी कल देने, हुनवी 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 ए 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 हुनवी। से माना है पूरा नहीं होया। अल्लाह फरमाया युसल्लूना ए हुनवी कल देने ते कल दे रहणगे। सुभान अल्लाह। कदों तक? सुभान अल्लाह। केड़ा बोलिया? तुहानू किने कहा? क़यामत। नहीं कुरान च है नहीं ये गल। तुहानू किने कहा क़यामत तक? ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है क़यामत तो बाद कहानी खत्म हो जानी है? जनाब युसल्लूना मुजारे दा सीगा है। अल्लाह फरमाया कलने आ ते कली जावांगे, क़यामत नहीं, क़यामत तो बाद ते मजा होना है।
نہیں تسی اجے میری سمجھ کھلو جو لو جی تواڈی وجہ تمہیں ایک آیت پڑھنی پڑی جی ایک قیامت کی ہے آپ کی وجہ سے یہ آیت پڑھنی پڑی ہے یہ قیامت کی ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے آپ جلدی کرو میں تاکہ پڑھوں جلدی سے لو جی حضرت قیامت کیا ہے یہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ہم آواز دے کے کہیں گے اے نبی آئیے سارے نبی آؤ اپنی اپنی امت کی گواہی دو آدم آؤ اپنی امت کی موسیٰ آؤ اپنی امت کی نوح آؤ اپنی امت کی یعقوب آؤ اپنی امت کی دانیال آؤ اپنی امت کی ابراہیم آؤ اپنی امت کی 1.25 لاکھ نبی جب اپنی امت کی گواہی دے لے گا اللہ فرماتا ہے وجہ نبی کا شہید علی ہؤلاء ہم آواز دے کے کہیں گے محمد آ جائیے آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دے ان نبیوں کی بھی گواہی دے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دے ایک مطلب ہے قیامت سجنی تائیں جے محمد نے ہونا ہے بولو جسے سمجھ آ رہی کھلنے آتے کھل دے رانگے اچھا ہوں ذرا کھلو جو ایک آیت میں نے ذرا ایک گل دسیا جی جدو ایک آیت آئی ہے جدو قرآن آیا ہے لوہے محفوظ تھے سبحان اللہ لوہے محفوظ سے قرآن آیا وہاں سے جبریل نے لیا نبی پاک تک پہنچایا او جدو کل لوہے محفوظ سے قرآن آیا سی یہ درود علی آئی تو تھے آئی تھی نہیں آئی آئی سی تو پھر میں کہہ لوں کل بھی کل دے سن بھائی جب آیت آئی ہے لوہے محفوظ پہ تو پھر میں کہہ لوں نا کل بھی کل دینے تے ہن بھی کل دینے تے کل دے لو جی کل ختم کریے مولا درود جاندہ کتھے میں اللہ فرمائے یسلونا اچھا یسلونا دا معنی ایک پکی گل جے کل دے جا رہے نے کل دینے سبحان اللہ تسی سو جاندے ہو نہیں سو دے تسی کمے لگ جاندے ہو او کلی جا رہے نے کلی یہ دا مطلب ہے بانگ تو پہلا اگر تسی نام ہی نہ کلو او کل دینے بے بولو جہاں جسے سمجھ آ رہی ہے تے جے تسا انہوں نے نال رلنا ہے تے بانگ تو پہلا پڑھنے کرو یہ سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کرو یار یہ مولا جاندہ کتھے میں یہ جڑا تو تے تیرے فرشتے درود کر دے جاندہ کتھے میں اللہ فرمائے علی النبی اللہ کی معنی ہوں دے اللہ اوپر پر اتے اوپر اتے اوپان اوپر اتے سبحان اللہ بھائی سارے معنی کر دیتے جے عربی بھی ہو گیا اردو بھی ہو گیا انگریزی بھی ہو گیا اوپان اوپر آندہ اوپر اتے مولا کی دے اتے فرمایا نبی محمد دے اتے آوے کھونا آج تسبیح ہے اے میں ہاتھ دے تھلے اچھا کھلو جو اتے اچھا ٹھیک ہے اتے اچھا اتے میں قرآن میز دے اتے اے کپڑا میز دے اتے اے گلاس میز دے اتے فقیر کرسی دے اتے ٹیبل سٹیج دے اتے درود محمد دے اتے درود حضور دے اتے کل بھی اتے آج بھی اتے صدا قیامت نہیں کہنی صدا رہنا اتے تے اے وے اتے تے اتے ہوں ہی تاں میں یہ تھلے ہے یہ تھلے نہیں ہے تے کبھو اتے آئے بھائی انہوں کبھو نہ اتے آئے اے ہونے ہی تاں میں جے ہے جے کوئی نہیں تے نہیں ہونا اے ہونے ہی تاں میں جے ہے یہ دا مطلب ہے نہیں کیونکہ ہونے ہی اتے تاں میں جے تھلے ہے نے اے مولوی تینوں درود پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی اے جے درود کل محمد تے اتے سی تے مصطفیٰ کل بھی ہے سن تے جے درود آج بھی حضور تے اتے وے تے حضور آج بھی ہے نے تے جے صدا درود حضور تے اتے ہی رہنے تے پھر من جائے ہر شے مر مک جائے کہ مصطفیٰ نہیں مک سکتے قالا یا ابلیسو اللہ فرمائے اوہ ابلیس مامن نے کان تسجدہ لما خلقتو بیدیہ تینوں کی ہوئے سبحان اللہ جدو سارے چک گئے نے تینوں کی میں سادے لفظ ترجمہ سمجھا چھڑیا جے اللہ فرمائے میں نے کہا یا ابلیسو مامن نے کان تسجدہ لما خلقتو بیدیہ تمہیں کیا ہے اچھا ان رکیا جی کھلو جے اینوں کی ہے انہیں دسیا مینوں پتا کی ہے کالا انا خیر منہ میں نا او دنالوں بہتر ہوں لو ہے آجے شیطان نہیں تو سا غار ہی نہیں کیتا اپنے آپنو دوجیاں تو بہتر سمجھنے والا شیطان ہے کہ جڑا کبھی نہ کالے منڈے کپڑے تے کالا منڈا بیش گناہی پڑیا میں پھرا لوگ کے اندر بیش اے فرید ہے یہ بابا فرید ہے
जेड़ा कहे ना उठ फरीदा सुतिया ते कोई मेला वेखन जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तू भी बख्शिया जाए, गंजे शकर वो जेड़े फरीद नूं जानदे हो सुभान अल्लाह ते कह लो यारा, मेरे बाबा फरीद बाबा गंजे शकर, मेरे मुश्किल कुशा बाबा गंजे शकर, मैं ना जाऊंगा गैरों की जानिब कभी, मेरे हाजत रवा बाबा गंजे शकर। देखो राह न हैरत से मेरी तरफ, मैंने बाबा का दामन है थामा हुआ, मैंने बाबा का दामन है थामा हुआ, देखो राहिब न हैरत से मेरी तरफ, मैंने बाबा का दामन है थामा हुआ। और रास्ता मिल गया मुझको मंजिल मिली, मैंने जब भी पुकारा है गंजे शकर। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ਤੁਹਾਡੀ खैर हो गई, जिंदे रहो। लो जी अगे कायद पढ़ लीजिए सुभान अल्लाह। तो बस करीब आ गए जी, बस ये दो आयते रह गए। अल्लाह फरमाए तेनू की है, इसके मैं बेहतर हाँ। अच्छा हुन अपने बेहतर होन दी ने दलील दी है, इन्हें क्या खलकतानी मिनन नारिन, मैनू अग दा बनाया ही, व खलकताहु मिन तीन, ओ मिट्टी है, मैं अग्गा ओ मिट्टी है। इसदा मतलब है पहले दिन जिन्हें नबी नू मिट्टी किया सी ना वो शैतान सी जे। नबी नू मिट्टी समझना शैतान दा अकीदा है। अब पहले दिन जिन्हें क्या था मिट्टी 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 मिट्टी, हम लुत्फ है कि हाँ वैसे उन एक गल है, अग नहीं चुकती, अग नहीं चुकती, अग नहीं चुकती, बाल के वेख्या जी नहीं चुकती, ते ट्राई ना करे जे साड़ पवोगे, नहीं चुकती, अग नहीं चुकती। अच्छा मिट्टी फड़ फड़ के जिन्नी मर्जी उत्ते सुटी जाओ, आकड़े मिट्टी की फितरत झुक जाना है। ਇਹਦਾ मतलब है गुस्सा शुस्सा ना करिया करो, ਜਿਹੜੀ शै आकड़ गई है वो अग दी औलाद है, शैतान दी औलाद है, ते जेड़ा झुक गया वो आदम दा पुत्र है। बोलो जिसे समझ आ रही है जनाब, झुक जाना सिफ्ते आदम है, तकब्बुर और आकड़ जाना ये सिफ्ते इब्लीस है। जिन्हों समझ आइए बोलो यार मेरे साथ। जी बस गल खत्म करिए यार, बस गुफ्तगू खत्म करिए। इसके मैं आगा ते ए मिट्टी है। लो जी फरोजा वालों इंशाल्लाह अगले साल आए तो डिटेल से पढ़ेंगे। इन जो नबी नू मिट्टी कहे ना, अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज, चलो दबाओ। सुभान अल्लाह। भाई मैं जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। फखरुज निकल जा, दबाओ, गेट डाउन फ्रॉम दिस एयर, चल दबाओ, निकल यहां से। सारे बंदे मेरा मुंह फेर ने, एडा भी गुस्सा की होया नहीं ते ये जड़ा दफा होवे प्यार ना कही दे, बड़े प्यार ने मुस्कुरा के कही दे दफा हो जाओ जनाब। नहीं जनाब दफा हो जी के चल दफा, निकले तो दफा, फखरुज दफा हो जा। मैं दोनों हाथ जोड़ के पूछना अल्लाह ये शैतान ये फरिश्ते का उस्ताद है ते फरिश्ते नूं पढ़ांदा है, तू मैं फरमाना दफा हो, और फरमाया वेंदा नहीं आदम नबी दा मिलाद पिया हुंदा है, शैतान दा की काम है। बोलो ना जिसे समझ आ रही है। ਇਹਦਾ मतलब है फरोजा वाले तुसें हुण मैनूं गल विच भी समझा छड्डी कि शाह जी ये जिथे आदम दा मिलाद हुंदा होवे शैतान दा उत्थे कोई काम नहीं, जिथे आदम दा मिलाद हुंदा होवे शैतान दा उत्थे कोई काम नहीं। ए जनाब जिथे आदम अलैहिस्सलाम दा मिलाद हुंदा होवे जे शैतान दा उत्थे कोई काम नहीं, ते जिथे सल्लल्लाहु दा मिलाद हुंदा होवे बोलो ना जिसे समझ आ रही है, जिसे जितनी समझ आ रही है गज के कहो सुभान अल्लाह। चलो जी ठीक हो गया। चलो एक आयत और पढ़ लेंगे, पढ़िए जी। लो जी बस आखिरी आयत सुनिए जी। अल्लाह फरमाए फखरुज दबाओ, फइन्नका रजीम, तू तो रजीम है, फइन्नका अलैका लानती, तुम पे मेरी लानत है। अल्लाह फरमाता तेरे ते मेरी लानत है, अल्लाह पे फरमाता तेरे ते मेरी लानत है, मेरी
بندیاں بعد وچ کرنی ہے، پہلے میری لعنت تھی سبحان اللہ نہیں تسی اجے بھی غور ہی نہیں کیتا اے میرے مولا میں تے سمجھیا سی ہنے درود پڑھی آئے تا ہم پڑھیے میں تے سمجھیا سی ساڈے اللہ جی صرف درود ہی کل دینے اے اللہ فرمایا درود بھی آپ ہی کلنا تے یار دے دشمن تے لعنت بھی آپ ہی کلنا اللہ فرمایا چل لعنتی چل دہاؤ فخرج دہاؤ رجیم پھٹکار ہوگی لعنتی چل لعنتی دہاؤ اچھا اللہ فرماندے پہنے لعنتی رجیم فخرج تے اے پتہ کی اندہ ہے اگلی آیت کالا ربی اے میرے رب اللہ تینوں تے مندائی ہے بھائی اگلی آیت ہے ربی اللہ تینوں مندہ ہے پیا فرمایا منوں مندہ ہے تامی لانتی ہے اللہ میں عرض کرنا تینوں تے مندہ ہے پیا فرمایا تامی رجیم ہے مولا میں ہاتھ جوڑنا سارے رل کے بیٹھے ہیں قرآن کھول کے بہ گئے ہیں مولا تینوں تے پھر بھی مند ہے فرمایا اوہی تے لانتی ہے جیڑا صرف منوں ہی مند ہے بولو جسے سمجھا اللہ فرمایا کل بھی تے وہی لانتی تھی نا جڑا صرف منوں ہی مند ہے تے جنوں میں منوانا چاہنا انہوں کیوں نہیں مندہ میرا اچھا یار دل پہ کر دے اگلی آیت بھی پڑھ لئیے لو جی بس یہ آخری آیت ہوگی اللہ فرمایا چلو لانتی چلو رجیم جدو اللہ نے فرمایا رجیم ہن اے پتہ کی اندر قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے بڑے توجہ سے قرآن سنے اللہ نے فرمایا لانتی اور رجیم دباؤ انہیں کیا مہربانی کر اللہ فرمایا گل کر ہون کی اس کیا منو حیاتی دے زندگی دے تے دے پتہ کچھ کدو دن تک الی یوم یبعثون کدو تک قیامت تک شاباش یبعثون یہ قیامت نو کی ہونا ہے تھوڑے تھوڑے میرے گلہ کرو قیامت نو کی ہونا ہے میزان لگنا ہے حساب کتاب ہونا ہے نامہ اعمال کٹھے ہونے نے کتوں ہے کون بندے کتوں اج جو اللہ نے آدم بنایا ہے تو اتنے اور بھی بندے ہیں سن اج تو گفتگو ہو رہی ہوا ہے سن نہیں اور بندے ہیں سن نہیں ہوا ہے نہیں جنت گئے نے نہیں دانا چکے ہے نہیں فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى زمین پہ آئے نے نہیں الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم أيكم أحسن عملا موت و زندگی بنی ہے نہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون بندے قبر گئے نے نہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم بندے قبر میں اٹھے نے نہیں اجے ہوا کوئی نہیں اجے جنت وچ کوئی نہیں گئے اجے دانا کوئی نہیں کھادا اجے زمین تے کوئی نہیں آئے اجے قبراں نہیں بنیاں اجے بندے قبراں وچ نہیں گئے اجے بندے قبراں وچوں نہیں اٹھے اینوں کنے دسیا بندے آونے نے زمین تے جانے نے قبراں بننیاں نے قیامت آونی اوتھے تے جے انج دی کہانی کوئی نہیں ہے اینوں کنے دسیا اے دا مطلب ہے پھر آون والیاں گلاں دا پلیت نوں پتہ ہے آون والیاں گلاں دا پلیت نوں پتہ ہے کل دیاں گلاں دا پلیت نوں پتہ ہے کل دیاں گلاں دا پلیت نوں پتہ ہے کل دیاں گلاں دا پلیت نوں پتہ ہے جناب حد نہیں ہوگی فروزے آلیو اے مولوی قرآن کیوں نہیں پڑھ دے پئے اے جے کل دیا گلاں دا پلیت نوں پتہ ہے اے پلیت ہے تے جڑا صدیق ہے لونا جسے سمجھ آ رہی ہے انہیں کیا زندگی دے میرے جوان بچوں نے کمال انداز میں قرآن سنا ہے انہیں کی کیا ہے کنہیں پلیت نے کنہیں پلیت او پلیت ہے یار حد ہو گئی ہے پلیت ہے پلیت نے کیا زندگی دے اچھا انہیں کیا زندگی دے لگی آخری آیت جے اللہ فرماندے نے کالا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْصَرِينَ چل جا دیتی بس قرآن میں بند کر چھڑے پلیت نے کیا زندگی دے زندگی ودا اللہ فرمایا جا ودا چھڑی پلیت کبھی وداتے وداندہ ہے پیا ایسے اگلا جملہ بولوں گا کمال کر رہے ہیں بس تقریر ختم ہوگی خطاب آج نہیں ہو سکا اے پلیت کمے ودا سنے آگے فروزے آلے ہو اگر پلیت کمے حیاتی ودا تے پلیت نے کہنتے وداندہ ہے بیانتے جے فرید کمے وقت فرید یا فرید وقت فرید یا فرید وقت فرید یا فرید وقت فرید یا فرید خوش رہیں جی خوش رہیں چلو جی چونکہ آپ نے میلاد کی مجلس سجائی ہے محفل چونکہ میلاد کی ہے
कल इंशाल्लाह मेराज पढ़ेंगे। हमारी जो कल की नशिस्त होगी कहाँ पे? चक बोलें, चक। स्टार्ट में इंशाल्लाह मेराज पढ़ेंगे और जल्दी शुरू करेंगे। इसी तरह बड़े अच्छे टाइम पे खिताब आज शुरू हुआ, ऐसे जल्दी में बादशाह जी नात शरीफ पढ़ेंगे और मेराज बयान शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हुजूर बैठे हुए हैं, चूंकि यहाँ पे ये मिलाद है तो बस इसी हवाले से 2-3 जुमले और सुन लें। मस्जिद नबवी है, सेहन में हुजूर तशरीफ फरमा है। लिखने वाले अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन सफूरी रहिमहुल्लाह है। आप फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के सेहन में हुजूर तशरीफ फरमा थे, सहाबा बैठे हुए हैं, चेहरा रसूल की ज़ियारत हो रही है। हाय हाय कैसा मंजर होगा यार, जब हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करते होंगे सहाबा, कैसा मंजर होगा यार। बंदा कहता है जी मैं फलां शेखुल हदीस का मुरीद, मैं फलां सैयद का मुरीद, मैं फलां मुफस्सिर का मुरीद, मैं फलां फ़कीह का मुरीद। सहाबा वो जो मोहम्मद के मुरीद। शर्म नहीं आती सहाबा पे भौंकते हुए हैं? अच्छा कोई कहता है जी मैं फलां के पीछे नमाज पढ़ता, मैं फलां के पीछे नमाज, मैं जी फलां दाता साहब के इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ जी, मैं जी पाक पतन जाके बाबा फरीद के पीछे नमाज पढ़ता हूँ जी, मैं जी वो गुजरा वाले पोड़ पहुंचता हूँ, शेख फकीह के पीछे नमाजें पढ़ता हूँ। सदके जावा सहाबा तो जेड़े मोहम्मद के पीछे नमाजा पढ़ते। शर्म आनी चाहिए सहाबा पे भौंकते हुए, बिल्कुल हया आनी चाहिए। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं जो सहाबा पे भौंके। सहाबा पे भौंकने वाले का जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं किसे समझ आई है। और सहाबा से भौंके जो सहाबा पे भौंके वो मौला अली का कुछ नहीं लगता, जो सहाबा पे भौंके वो सैयदा पाक का कुछ नहीं लगता, जो सहाबा पे भौंके उसका मुस्तफा से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूँ, मैं अर्ज तो ये कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी के सहन में रसूल बैठे हुए हैं, सहाबा आपकी जियारत कर रहे हैं। आप आवाज दी के फरमाते हैं चाचा। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं जी आका। बस 2-3 जुमले, तकरीर खत्म। चाचा करीब आप। हजरत अब्बास करीब हुए। चाचा जी आका आज कोई मेरे बचपन की कोई बात सुना। चाचा को मेरे बचपन की गल कर, जो फरमाया ना मेरे बचपन की गल कर। आप दा चाचा कदमां ते हथ रख के अर्ज करदा है हुजूर जो तुसी तशरीफ ले आए ना, मैं तुहाडी ज़ियारत करन तुहाडे वेड़े आया, मैं की वेखिया जिस झूले विच आराम पे करदे हो, दाएं भी नूर है, बाएं भी नूर है, सज्जे भी नूर है। जे मुड़ थके नहीं बैठे ते मुड़े खायत ना पढ़ लईए। ये हुन मेरी जुबान ते चूंकि लफ्ज़ नूर आ गया है तो इत्थों एक आयत पढ़ लेने हैं ना। ये सूरह तगाबुन की आयत है, 8 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फआमिनु बिल्लाही, ईमान लाओ अल्लाह पे, व रसूलिही और उसके रसूल पे, व नूरिल्लज़ी अंज़लना और इस नूर पे ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया। ये नाज़िल किया है कुरान, इसका मतलब है कुरान नूर है, कुरान नूर है, कुरान नूर है, कुरान कुरान कुरान। अच्छा कुरान नूर है, यानी कुरान नूर है, यानी कि कुरान नूर है, यानी कि से इनकार नहीं करना, यानी कोई मौलवी इनकार नहीं करेगा, कोई हजरत भी इनकार नहीं करेंगे। कुरान नूर है, नूर है, नूर है, पक्की होगी गल। ते मौलाना फिर ए आउन नाल नहीं आए, उन्हां दे आउन नाल ए आया नहीं, अजे भी ठंडा बोल रहे हो ना। एदा मतलब ये नूर है, ये नूर है, ओए कुरान नूर है। ओए अल्लाह दी कसमें जे मौलवी कुरान नूर मान गए ना, मुहम्मद नूर आप ही मना लांगे। दुआ करे करो बंदे कुरान नूर मान जान, कुरान नूर है और नूर है ना, ते फिर गल ये कि ओ ना इहदे पीछे नहीं गए, नहीं तो गौर ही नहीं किया। ओ ना ओ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ तौरात ਲੈਣੀ ਤੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, हजरत ईसा ਨੂੰ इंजील ਦਾ इंतजार करना ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਨੂਰ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਨੂਰ ਪਿੱਛੇ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਨੂਰ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰੇ 'ਚ पहुंचे है, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ यानी हद हो गई है। मौलाना गौर ही नहीं पे कर दे, ये जेड़ा पीछे पीछे आया है जे नूर है, जेड़ा पीछे पीछे आया है जे नूर है, और जेड़ा पीछे पीछे आया है जे नूर है, ते नज़ला भी रूही अमीन अला कल्बी सजदे दिल पे आया है। मुड़ जाग दे
بیٹھے ہو. چلو بس تقریر ہو گئی جی. آپ فرماتے ہیں چاچا مر کی ہویا. آپ دا چاچا عرض کرتا ہے حضور میں نا واپس آ گیا تھوڑی چاچی نو دسیا بھتیجا بڑا سونا ہے. اوے جنہوں سونے لگتے نہیں سبحان اللہ تے کہو رہے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا سے جدا نہیں ہے. مقام شجرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. مقام شجرا پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں شجرا. مقام شجرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں. جسے جتنی سمجھ آئی آپ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. گزارش تو یہ کر رہا ہوں میں عرض تو یہ کر رہا ہوں. آپ کا چاچا عرض کرتا ہے حضور میں گھر آ گیا. یہ سادہ کر دے جی. گھر آ گیا گھر آ کے آپ کی چاچی کو بتایا. آپ کی چاچی نے کہا لے آئیں پھر انہیں. تقریر ختم. آخری جملہ آپ فرماندے نے میں واپس آیا آپ نے اٹھایا سینے دے نال لایا. ہن میں اپنے گھر وال جان لگا. جویں میں اپنا پیر اپنے ویڑے وچ پایا ہے میرے سین دے وچ جنیاں میریاں بکریاں بیٹھیاں سن نا ساریاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیں. یہ دا مطلب ہے ڈنگر حضور دا حیا کردے نے. 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 یہ دا مطلب ہے ڈنگر حضور دا حیا کردے.